السلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجپوت۔ تو ویوز آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک اور عنوان ہے صحرائی راجپوت۔ صحرائی راجپوت کوئی علیحدہ نہیں ہے۔ صحرائی کا مطلب کہ راجپوتوں کے کچھ خاندان مشرق یا مغرب یا شمال و جنوب کی طرف ہجرت کر کے گئے اور پھر وہ وہیں کے ہو کے رہ گئے اور وہیں کے مقام سے مشہور ہوئے۔ تو اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ٹوڈ نے کوائف صحرا کے ذیل میں کرنل ٹوڈ صحرا میں راجپوت اقوام کا ذکر کیا ہے۔ ان کا تذکرہ مختصر الفاظ میں درجہ ذیل ہے۔ سوڈا، یہ قوم ہندو کہلاتی ہے مگر نہ ہندو ہے نہ مسلمان۔ ان کا مسلمانوں سے کوئی پرہیز نہیں۔ ان کے برتنوں میں بے تکلف کھانا کھا لیتے ہیں اور پانی بھی پی لیتے ہیں۔ منال اتار کر حقہ بھی پی لیتے ہیں۔ چوری چکاری اور لوٹ مار میں مشہور ہیں۔ مقام داؤد پوترا سے یہاں مقام کا نام داؤد پوترا ہے، ویسے راجپوتوں کی گوت داؤد پوترا ہے، یہ اسی گوت کے نام پر شاید مقام کا نام ہے۔ مقام داؤد پوترا سے گجرات تک لوٹ مار کرتے ہیں۔ لباس بھٹی اور مسلمانوں کا سا ہے۔ امامہ کی شکل مختلف ہے۔ ان کی مختلف شاخیں یعنی ذیلی گوتیں ہیں۔ ان میں سمیجا گوت مشہور ہے جو آدھے سے زیادہ مسلمان ہو چکی ہے۔ کورو، راجپوتوں کی یہ قوم غارت گر اور خانہ بدوش ہے۔ بالعموم چھپر بنا کر رہتے ہیں۔ دوسروں کے کھیت اور چارہ پر چوری چھپے اپنے مویشی پال لیتے ہیں۔ جب مویشی پل جاتے ہیں تو فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی آپ کو میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ کرنل ٹوڈ کی خود کی سرچ کی ہوئی باتیں ہیں اور انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھ دی اور اس کتاب سے اس کتاب نے نقل کی ہے اس مصنف نے۔ دھوت عرف داتی، اس گوت کے راجپوت عموماً دیہات میں رہتے ہیں۔ اچھی نسل کی گائے پالتے ہیں اور ان سے گھی حاصل کر کے اور اسے بیچ کر گزارا کرتے ہیں۔ کوروؤں کی طرح یہ بھی چھپروں کے گھر بنا کر ان میں رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد آتے ہیں موہانا۔ اس قوم کے لوگ تالپور اور قریبی دیہات میں آباد ہیں۔ تالپور ایک قوم بھی ہے بلوچوں کی۔ تجارت کرنے کی وجہ سے کم درجہ کے راجپوت سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں کھانے پینے کا کچھ پرہیز نہیں۔ پالتو بلی اور گائے کے سوا جو چیز مل جائے بلا تکلف کھا لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہیں ارورا۔ یہ تو انڈیا میں بھی مشہور قوم ہے ارورا، اور یہ 1931 کی مردم شماری کے مطابق یہ کتاب ہے۔ اس وقت تو پاکستان اور ہندوستان اکٹھا ہی تھا۔ موضوع ارورا میں آباد ہونے کے سب ارورا کہلواتے ہیں۔ کاشتکار اور زراعت پیشہ ہیں۔ معدود چند سندھ کے دفتروں میں ملازم ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں سمیجا۔ سوڈا قوم کی 9 مسلم شاخ ہیں۔ تھل اور گھاٹی میں آباد ہیں۔ یہ نہ حجامت بنواتے ہیں نہ سر کے بال کٹواتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، آج شاید چینج ہو گئے ہیں، اسی لیے ان کی صورت عجیب رہتی ہے۔ ان کے ہاں جب کوئی جانور بیمار ہوتا ہے تو اسے فوری ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، مرنے کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے۔ اس کے بعد آتے ہیں رانگڑ قوم۔ بھٹی نسل سے ہیں، یعنی بھٹی راجپوتوں کی نسل سے ہیں، کیونکہ بھٹی راجپوتوں کی کم از کم 126 سے 130 شاخیں ہیں۔ راجپوتوں میں سب سے زیادہ شاخیں بھٹی راجپوتوں کی ہیں۔ جیسلمیر کی سرحد رام گڑھ کیالہ
جرحلہ وغیرہ اور تھل میں رہتے ہیں۔ اس قوم کے لوگ کچھ بھیڑیں چراتے ہیں، کچھ کھیتی باڑی کرتے ہیں، باقی چوری چکاری سے پیٹ پالتے ہیں۔ تو چوری چکاری سے مراد کہ یہ لوگ شہروں سے بہت دور آتے ہیں، روزے کا انتظام بہت کم ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چوری کی جائے، بس ان کے ذہن ایسے بن چکے ہیں۔ اس کی نسبت شہروں کے لوگ وہ چوری چکاری میں کم پڑتے ہیں اور شہروں میں کام کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں سومر اور عمران۔ ان دونوں قوموں کا سلسلہ حسب پر پرمار یا پنوار راجپوتوں سے ملتا ہے۔ سومر اور عمر جیسلمیر اور تھل میں رہتے ہیں، غریب ہیں مگر بقول ٹاڈ دیانتدار ہیں۔ اور اس کے بعد آتے ہیں میر۔ یہ بھٹی راجپوتوں کی شاخ سمجھے جاتے ہیں، ذیلی گوت، سندھ کی گھاٹی میں پہاڑ پر رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہیں مہور یا مور قوم، پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں، جیسلمیر کے قرب و جوار میں رہتے ہیں اور بھٹی راجپوتوں کی شاخ سمجھے جاتے ہیں۔ تو ویور اس کے بعد قوم آتی ہے جوہیا، ووہیا، منگولیا۔ یہ تین علیحدہ گوتے ہیں۔ منگولیا کا نام آپ سن کر شاید سمجھے کہ منگولیا تو منگول ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ساری منگول قوم نے راجپوت لقب اختیار کیا یہاں کے، کیونکہ یہ جو اگنی کل چار ہیں نا، ان کا تعلق اگنی کل راجپوت، یہ چار ہیں، ان کا تعلق بھی ساکا یا تا قوم یا تکشک قوم سے بتایا جاتا ہے، جو چائنا سے داخل ہوئی بر صغیر میں، اور یہ منگول ہیں۔ اور راجپوتوں کا ایک بہت بڑا حصہ اگر کہیں کہ منگول قوم سے ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ ساکا، ایک اس کا نام ساکا اور دوسرا تا اور تیسرا نام تکشک قوم بتایا جاتا ہے، اور یہ چائنا سے ہندوستان میں داخل ہوئے اور منگول تھے۔ اچھا جی، ان تینوں گوتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ان راجپوتوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ گھاٹی یا صحرا میں ان کی تعداد قلیل ہے، یعنی تھوڑی۔ ان کے متعلق اور بس اتنا ہی لکھا ہے۔ جانگڑیا، کیروٹی، اوندر، باگر۔ ان کے متعلق خیال ہے کہ ٹوڈ کا خیال ہے کہ یہ پرمار اور سانگڑا راجپوتوں کی اولاد ہیں۔ پرمار اور پریہار یہ وہی ہیں جن کا نام میں نے اگنی کل لیا ہے۔ اگنی کل راجپوتوں میں یہ چار آتے ہیں، وہ چاروں میں میرا خیال ہے کہ چوہان اور یہ پرمار، پنوار اور سولنگی غالباً چوتھا نام ہے، میرے ذہن سے اترا ہے چوتھا نام۔ یہ چار اگنی کل ہیں جنہیں غسل آتش دے کر پاک کیا گیا تھا اور پھر راجپوتوں میں داخل کر لیا گیا۔ ان کی اصل منگول ہے اور انہوں نے راجپوت لقب اختیار کیا ہے بعد میں۔ اب وہ ماننے کو تیار ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈکلیئرڈ راجپوت ہیں۔ ویسے اب تو ڈکلیئرڈ ہیں کیونکہ یہ بہت پرانی باتیں ہیں۔ تو ویوز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو کسی چیز سے اعتراض ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ راجپوتوں میں دوسری قوموں کو شمار کرتے ہیں۔ میرا بھائی آپ کے سامنے سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔